أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. گزشتہ مضامین تدبیر المنزل کے سلسلے میں ہے کہ گھریلو اصلاح ضروری ہے. اگر ایک مجاہد کا گھر ہی لٹا ہوا ہو تو وہ دوسروں کے لیے اصلاح کا باعث اور فتوحات کا سبب کیا بنے گا؟ چنانچہ ایسے احکام فرعیہ عطا فرما دیے کہ ان پر عمل کر کے مجاہد کا گھر آباد ہو سکتا ہے اور ملک آباد ہو سکتا ہے. اس سے پہلے 4 قوانین ایسے دیے جو مجاہد سپاہی اور عسکری کی ٹریننگ پر مشتمل مضامین ہیں، جس میں ملک سے ظلم، ستم، زیادتی اور اس قسم کی بربریت کا خاتمہ ہو. پہلا قاعدہ کتب علیکم القصاص فی القتل، ظالم سے ظلم کا اور قاتل سے مقتول کا انتقام لینا ضروری ہے. قاعدہ شریعت سے اس کو قصاص کرنا ہے. دوسرا قاعدہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، ملک میں مال کی تقسیم آمد اور رفع قاعدہ شریعت سے کوئی کسی کی عزت و آبرو کو ہاتھ نہ لگا سکے. تیسرا قاعدہ کتب علیکم الصیام، تحمل سیکھ لو مشقت کا. زندگی گزارنے میں مختلف موڑ آئیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ تکلیف اور سختیاں دیکھ کر ملک و ملت کا سودا کر. اور چوتھا قانون وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. رشوت ستانی اور ناجائز منافع خوری اور افسران کا راشی ہونا اور بدچلن ہونا، اس پر پابندی لگا لو اور ان کو ایسے کرتوت سے روک لو. یہ 4 قوانین السیاست المدنیہ کہتے ہیں. اور اب گھر کی آبادی کے 18 قوانین شروع ہے. انفاق فی سبیل اللہ، چاند کے مسائل، جہاد کے مسائل. اس ضمن میں اہم مہم مرحلہ حج اور عمرے کا پیش آیا، اس کی تفصیلات بیان کی. ابتدا میں کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کمی کوتاہی سے سزا ہو سکتی ہے. انتہا میں کہا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اسی طرح قیامت کا میدان ہوگا. یہ تو بہت چھوٹا رش ہے، کم بھیڑ ہے. حج اور عمرے کا جو بھیڑ تم دیکھتے ہو اور دعاؤں کو بیان کرتے ہو اور پریشان ہوتے، قیامت میں تو 18,000 مخالف جن اور انس آدم کے دم سے لے کے آج تک اور قیامت تک سب موجود ہوں گے. اسی ضمن میں ارشاد فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. انہی لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خوش کرتی ہے آپ کو ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں. بعض لوگوں کو گفتگو کرنے میں بڑی مہارت ہوتی ہے. گفتگو اللہ تعالیٰ کے بہترین علوم میں سے ہے. علمنا منطق الطير. ایک پیغمبر اس پر فخر شکر کرتے ہیں کہ وہ پرندوں کی بولی جانتے ہیں. تو جب انسان کی بولی جانتا ہے تو یقیناً بڑی نعمت ہے. انسان کے فضائل میں کہا ہے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو قوت گویائی نصیب فرمائی. نطق آدمی بہتر از دوا، دوا بچ کو بہتر نہ گوئی سوا. اس نطق کی وجہ سے تو آپ دیگر حیوانات سے علیحدہ حیوان ناطق کہلاتے ہیں. اگر نطق بھی صحیح نہیں کرتے تو پھر تو وہ جانور تم سے افضل. لیکن اس سے مراد وہ کلام نہیں ہے جو فن کا ہے وہ علم کا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ کلام ہے جو وقتی طور پر لوگ کو خوش کرے اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہ، منافقانہ بول چال. چنانچہ ایک شخص کا اخنس بن شریق اس نے اسلام ظاہر کیا اور پھر مختلف طریقوں سے مسلمانوں کا مال، دولت، فصلیں، مویشیاں سب کو تباہ کرنا شروع کر دیا. در پردہ منافق تھا وہ. اس کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
جو تعجب میں ڈالے انہیں خوش کر دے، آپ کو اس کی باتیں دنیا کی زندگی کی، وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ ہے پلے درجے کا جھگڑائیو، أَلَدُّ الْخِصَامِ جھگڑائیو، وہ اس کی ولادت ہی لڑائی کے لیے ہوئی ہے۔ اور وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ خرید و فروخت میں قسم کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اگر خرید و فروخت میں قسم کا اعتبار ہے تو پھر خیال ہے وہ خیال شرط ہے، یہ چیزیں کہاں چلی گئی، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ رحمان بابا بھی کہتے ہیں بظاہر صورت دہچا غلط نشے اور منظور اچھی چوزیدے کو نٹا کر، ظاہری صورت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل ہے جب تک معاملہ ساتھ نہ ہو۔ اور بماطلوف ہی آواز کل ساتھ خیجیے دار چاہ عمل سرکن پکل گفتار سے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ مڑ جاتا ہے کوشش کرتا ہے ملک میں لِيُفْسِدَ فِيهَا کہ فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرتا ہے فصلوں کو اور مویشیوں کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ پسند نہیں فرماتے فساد کو، اور یہ فساد کر رہا ہے، خدا کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، فسادات سے پیچھے ہٹو، أخذته العزة بالإثم، اس کو پکڑ لیتی ہے غصہ گناہ کرتے ہوئے کہ اچھا مجھے کہتے ہو کہ یہ فساد ہے، مجھے کہتے ہو کہ میری وجہ سے شہر میں اور ملک میں افراتفری ہے، چلو اور احتجاج کرو اور ہنگامے کرو اور جلاؤ کرو، فحسبه جہنم، کافی ہے اسے کے لیے دوزخ، ولبئس المہاد، اور کیا ناکارہ بچھونا ہے۔ اور یہ تو ہو گیا مذموم انسان ناپسندیدہ، اب محمود انسان ایمان و اعمال والا۔ وَنَزُمُّهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُمْ وَبِزَدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو خریدتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے۔ کہتے ہیں کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کی امانات تھی، وہ ہجرت کر رہے تھے، تو راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں، اور کی ہے لیکن وہ ویلے حوالے مشرکین نے مانے نہیں، تو صہیب نے کہا چلو یہ پرائی چیز ہے میرے پاس یہ لے لو، میں ان کو تاوان دے دوں گا لیکن مجھے ہجرت سے مت روکو۔ آیت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے فضل و شرف میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو، دونوں معنی بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو بیچا اور ہجرت خرید لی، یا ہجرت کا راستہ نہ روکنے دیا، اور یا یہ کہ اپنے آپ کو خرید لیا پیسے دے کر، ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہوئے رضا الہی کو، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ خوب مہربانی کرنے والے بندوں پر۔